جس طرح انسان کو نسل لگتی ہے نا، کاموں پر بھی نسل لگ جاتی ہے، بنے بنائے کام رک جاتے ہیں، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آرڈر کینسل ہو جاتے ہیں اور کام پورے نہیں ہو پاتے، یہ رہتا ہے مسئلہ، کاموں پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں روزانہ 100 مرتبہ، یا مؤخر، یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے ناظرین جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، یا مؤخر، اس کے بنے بنائے کام پورے ہوتے چلے جائیں گے، پائے تکمیل تک پہنچیں گے، جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ سجاد احمد بھائی، آپ نے پٹھوں میں درد کے حوالے سے کہا تھا، تو دیکھیں استخارے میں تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا درد نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے جسمانی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ درد رہتا ہے پٹھوں میں، بعض اوقات اٹھنے بیٹھنے اور ہمارے سونے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے، غیر ضروری وزن اٹھا لیا جاتا ہے تو پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے، مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، پٹھوں میں عموماً گردن کی طرف، شانوں کی طرف، اس طرح پٹھوں میں یہ درد رہتا ہے، تو درد کے مقام پر آپ سیدھا ہاتھ رکھیں۔ اب جیسے کندھوں میں، پٹھوں میں، آپ کے کمر کے پچھلے حصے میں، گردن کے پچھلے حصے میں، اچھا یہ درد اگر ہے تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ پٹھوں میں درد کے حوالے سے بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، یہ 3 دن یہ عمل کر لیں اور الحمدللہ پٹھوں کا جو درد ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ شریف 3 بار اور 7 مرتبہ یہ دعا